آغاز کریں گے قبلہ صاحب مفتی صاحب سے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو جاننا ہر مومن کے لیے لازم ہے اور یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جمیع مخلوقات کو اپنی شان کے تحت پیدا فرمایا اور ان کا مقصود بھی اپنی تسبیح، عبادت اور بندگی کو ہی رکھا۔ سبحان۔ اور اگرچہ مخلوقات میں سے ہر ایک کی تسبیح، عبادت اور بندگی اس کے حسب حال ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے مکلف فرمایا اپنی عبادت کا، اس کا بھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اس کی تفسیر میں بھی علماء کرام نے یہی لکھا کہ اے لیعرفون، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اب معرفت ذات کی بھی ہے، صفات کی بھی ہے، پھر افعال کی بھی ہے۔ تو جو سوال میں لفظ شامل ہے فاعل، کہ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، تو اللہ رب العزت فاعل کہتے ہیں کوئی بھی فعل کو سر انجام دینے والا، کوئی بھی کام سر انجام دینے والا، کرنے والا، تو اس کو فعل سے ہے فاعل، تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فاعل ہے، ہر کام کا کرنے والا ہے، اور پھر دنیا میں کچھ کام میں کر رہا ہوں، کچھ آپ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ، ہر کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اس معنی میں اسے بھی فاعل کہیں گے، مگر پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ فاعل حقیقی کا لفظ لگایا جاتا ہے ہمارے اردو لٹریچر میں، کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے، کہ جتنے امور ظاہر ہو رہے ہیں، سر انجام پا رہے ہیں کائنات کے اندر، اس کے پیچھے جو حقیقی طاقت اور قوت ہے، جو ارادہ، مشیت اور منشا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی پائی جا رہی ہے۔ اس نے چاہا تو وہ کام سر انجام پایا، اور وہ نہ چاہے تو کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا، چاہے اس کام کے آگے کرنے والا کتنا ہی مضبوط ہو، مخلوق میں سے کوئی بھی ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے دیے ہوئے اس کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے ارادے اور مشیت سے کوئی بھی کام سر انجام پا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ وہ فاعل حقیقی ہے۔ اب جب وہ فاعل حقیقی ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ رب العزت رازق ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو خیر الرازقین فرمایا، بالکل، کہ تمام رزق دینے والوں سے بہتر ہے، یعنی تمام رزق دینے والوں کا ذکر کر دیا۔ اچھا، اب رزق دینے والے اور ہو سکتے ہیں، مگر وہ مجازن رزق دینے والے بن رہے ہوں گے، ظاہراً رزق دینے یا پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہوں گے، حقیقت میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی صفت میں احسن الخالقین یہ بھی فرمایا ہے، تو خالق تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، تو ہماری کسی کی تخلیقات ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بھی یہ فلاں کی تخلیق ہے، یہ فلاں کی تخلیقی شاہکار ہے، تو وہ تخلیق، انوویشن، کوئی نئی چیز جو انہوں نے بنائی، انہوں نے ظاہر کی، تو وہ بھی خالق ہوا، مگر احسن الخالقین، سب سے بہتر تخلیق فرمانے والا۔ اب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ خالق بہت ہیں اور وہ ان میں سب سے بہترین خالق ہے، اور یہ معنی بھی نہیں ہے کہ رازق بہت ہیں اور ان میں وہ بہترین رزق دینے والا ہے، نہیں، یعنی جو ظاہراً رزق دینے والے ہیں یا رزق ظاہراً جن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں رازق نہیں، حقیقت میں رزق دینے والا اللہ ہے۔ ظاہراً عمل تخلیق جن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خالق نہیں، حقیقتاً جو تخلیق فرمانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ ایسے ہی جو فعل سر انجام پا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو فاعل حقیقی ہے، مؤثر حقیقی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ اچھا، فعل کے اندر چونکہ حدوث پایا جاتا ہے، فعل ہوتا ہے کوئی کام کرنا، اور جب ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس کو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مشروط کریں گے، اردو کی گرامر میں یا انگلش زبان کی گرامر میں، لیکن عربی میں وہ 2 قسموں میں آتا ہے، مضارع اور ماضی، مگر یہ کہ اس میں فعل کا جب بھی ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب فعل زمانے کے ساتھ مقید ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زمانے سے ماورا ہے، تو لہٰذا یہ زمانہ جو آپ کو مجھے دکھائی دیتا ہے سورج چاند کی شکل میں، دن اور رات کی شکل میں، یہ نہ تھا،
تو وہ تب بھی تھا، یہ نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا. واہ. تو لہٰذا جو فعل ہے وہ جب مخصوص اور محدود ہو جاتا ہے اپنے ظہور کے اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں فعل میں حدوث پایا جاتا ہے. جبکہ جو اللہ کی شان ہے وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے. تو وہ ازلی اور ابدی ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی صفت میں بھی اور اپنے فعل میں بھی. تو اپنے فعل کی طاقت میں، ارادے میں، مشیت میں وہ ازلی شان کے ساتھ ہے. اچھا، آپ ایک لفظ استعمال فرما رہے تھے، میں اسی ضمن میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں کہ بندے اللہ کی صفت اور بندوں میں پائی جا رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ کامنلی تو ایسے کہہ دیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے جو صفت بندے میں پائی جا رہی ہوتی ہے وہ صفت اللہ کی ہوتی ہی نہیں. اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ ہی خاص مخصوص ہے، اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، ایک جھلک اس کی نظر آتی ہے. لیکن وہ جو صفت ہے اللہ کی، اچھا، صفت جب بندے میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ صفت تو کامن ہو رہی ہوتی ہے، اشتراک ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ بندے کی صفت ہوتی ہے. مثلا سننا، اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بندہ بھی سمیع سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بندہ بصیر دیکھنے والا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی صفت سماعت بندے میں ہے یا اللہ کی صفت بصارت بندے میں پائی جا رہی ہے، نہیں. چونکہ اللہ کی جو صفت بصارت یا سماعت ہے یا کوئی بھی صفت ہے وہ اپنی مقصود شانوں کے ساتھ ہے اور وہ صرف اسی کا خاصہ ہے. بے شک بندے کا سننا جو ہے وہ اللہ کے سننے کے ساتھ کسی طرح میل نہیں کھا رہا، کسی طرح میچ نہیں کر رہا. ہاں، اسے کہیں گے تو سننا، کہیں گے تو اسے دیکھنا. تو لہٰذا بندے جب کوئی کام سر انجام دیتے ہیں وہ وسیلہ بنے، وہ سبب بنے، وہ ذریعہ بنے، وہ ظاہراً مجازاً اس کام کو سر انجام دینے والے بنے، مگر وہ ان بندوں کا فعل کہلائے گا. حقیقت میں اللہ ہی ہے جو فاعل حقیقی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو فرمایا فعال لما یرید، کہ وہ جس شے کا ارادہ فرماتا ہے، چاہتا ہے، وہ صرف اس کا فاعل نہیں فعال ہے. اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ کرنے والا ہے اپنے فعل کا. تو لہذا اللہ رب العزت فاعل حقیقی، ہر جگہ جہاں ہمیں کوئی چیزیں نظر آتی ہیں ظہور پذیر، اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے، جو ارادہ اور مشیت ہے، وہ اللہ کا پایا جاتا ہے. کیا بات.